بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، جیو ٹریول میں خوش آمدید۔ آل ثانی نے 1868 عیسوی میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور اس خطے کو آزاد ریاست کا درجہ دیا۔ 20ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے بعد قطر سلطنت برطانیہ کا حصہ بنا اور 1971 میں آزادی حاصل کی اور دنیا کے نقشے پر دولت قطر کے نام سے ایک ملک نمودار ہوا۔ دولت قطر مغربی ایشیا کا ایک ملک ہے جو جزیرہ نما عرب کے علاقے میں واقع ہے۔ یہ ایک خود مختار ریاست ہے۔ اس کی زمینی سرحد خلیج فارس اور خلیج بحرین سے ملتی ہے۔ خلیج فارس قطر کو بحرین سے الگ کرتا ہے۔ قطر ایک متعلق بادشاہت ہے۔ یہاں الثانی خاندان کی بادشاہت ہے۔ تقریباً تمام اختیارات امیر کے پاس ہیں جو ملک کا سربراہ ہے۔ موجودہ امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی ہیں۔ مجلس شورا کے پاس قوانین بنانے کا محدود اختیار ہے، مگر تمام معاملات میں آخری فیصلہ امیر کا ہوتا ہے۔ قطری قانون سیاسی جماعتوں کے قیام کی اجازت نہیں دیتا، نہ ہی ایسی کوئی تنظیم موجود ہے جس کا کام شہری حقوق یا حکومتی معاملات کے متعلق ہو۔ قطر اپنا سالانہ بجٹ منظر عام پر نہیں آنے دیتا۔ قطر ایک اسلامی ریاست ہے جس میں شریعت کا قانون نافذ ہے، یعنی تمام جرائم کی سزائیں اسلامی قوانین کے مطابق ہیں۔ قطر میں انسانی آبادی کے آثار 400 سال قبل مسیح میں ملتے ہیں۔ قطر کی مسلح افواج 11,800 افراد پر مشتمل ہے، جس میں بری فوج 8,500، بحریہ 1,800 اور فضائی فوج 1,500 افراد پر مشتمل ہے۔ آل ثانی قطر کا حکمران خاندان ہے۔ اس خاندان کا شجرہ بنو تمیم سے جا ملتا ہے۔ قطر دنیا کی امیر ترین معیشت ہونے کی وجہ سے عالمی سطح پر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ قطر عرب لیگ، اقوام متحدہ، تنظیم تعاون اسلامی اور مجلس تعاون برائے خلیجی عرب یعنی عرب لیگ کا حصہ ہے۔ قطر کا یورپی ممالک کے ساتھ بہت بہترین تعلقات ہیں۔ عربی قومی زبان ہے، جبکہ انگریزی سب سے زیادہ سمجھے جانے والی زبان ہے۔ اس کے علاوہ ہندی، تمل، اردو، ملایو، نیپالی، بنگالی بھی بڑی تعداد میں بولی جاتی ہے۔ قطر 8 میونسپلٹی میں تقسیم ہے: الشمال، الخور، الشہانیہ، سلال، الزعین، الدوحہ، الریان اور الوقرہ۔ دوحہ قطر کا دارالحکومت اور عظیم ترین شہر ہے۔ قطر کا نیشنل اینیمل اورکس ہے۔ اگر ہائیسٹ پوائنٹ کی بات کی جائے تو طویل الحمر سمندر کی سطح سے 103 میٹر بلند ہے۔ قطر کا موسم انتہائی گرم ہے۔ قطر میں ایگریکلچر 0.2%، انڈسٹریز 50.3% اور سروسز 49.3% ہے۔ قطر میں عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں۔ قطر میں اوسط عمر 78.9 سال ہے۔ قطر میں لٹریسی ریٹ 97.4% ہے۔ اگر قطر کی آبادی کی بات کی جائے تو وہ 27,95,484 نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ قطر کا رقبہ 11,581 کلومیٹر یعنی 4,471 اسکوائر میل ہے۔ یہ رقبے کے حساب سے دنیا کا 158واں بڑا ملک ہے۔ اگر قومیت کی بات کی جائے تو 40% عرب، 36% ساؤتھ ایشین جن میں 21% انڈین، 12.5% بنگلہ دیشی، 4.5% پاکستانی، 4.3% سری لنکن، 9% مصری اور 14% دیگر اقوام سے تعلق ہے۔ اسلام قطر کا ریاستی مذہب ہے۔ یہاں مسلمانوں کی تعداد 65.5% ہے، جبکہ 15.1% ہندو، 14.2% مسیحی، 3.3% بدھسٹ اور 1.9% دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ قطر ایک بہت امیر ترین ملک ہے، جہاں کی جی ڈی پی $303.596 بلین پر مبنی ہے، جو دنیا میں 62ویں نمبر پر آتی ہے، جبکہ پر کیپٹا کی بات کی جائے تو $1,13,675 کے ساتھ یہ چوتھے نمبر پر آتی ہے۔ عثمانی راج میں یہاں کے گورنر مدحت پاشا تھے۔ 1888 میں الثانی قبائل نے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کمزور ہو چکا تھا اور اس کی اپنی مقبوضہ علاقوں میں دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ 1947 میں انڈیا اور پاکستان کی آزادی کے بعد قطر پر بھی برطانیہ کا کنٹرول کمزور ہونے لگا۔ 1949 میں یہاں پر تیل اور گیس کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے، جس نے قطر کی تعمیر و نو میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ 1971 میں آزادی کے بعد قطر تیزی سے ترقی کرنے والا ملک ہے۔ قطر کی ایئر لائن قطر ایئر ویز دنیا کی بہترین ایئر لائن ہے، جبکہ حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کا بہترین ایئرپورٹ ہے۔ قطر کے انفراسٹرکچر کی اگر بات کی جائے، وہاں کی سڑکیں اور میٹرو ٹرین بالکل یورپ کا منظر پیش کرتی ہیں۔ 2010 میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی ملنے کے بعد فیفا آرگنائزیشن پر یہ الزام بھی اٹھا کہ انہوں نے بہت بڑی رشوت لی ہے قطر سے، لیکن فیفا کے اس وقت کے صدر سیپ بلاٹر نے ان تمام الزامات کی تردید کی۔ فیفا ورلڈ کپ ہر 4 سال کے بعد جون اور جولائی کے مہینوں میں منعقد ہوتا ہے، لیکن قطر کے گرم موسم کی وجہ سے اس بار یہ ورلڈ کپ 20 نومبر سے 18 دسمبر 2022 تک کھیلا گیا، جس میں 32 ٹیموں نے حصہ لیا۔ یہ اب تک منعقد ہونے والے ورلڈ کپ میں سب سے بہترین ورلڈ کپ ثابت ہوا۔
वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिलने के बाद कतर ने तरक्कियात पर खुसूसी तवज्जो दी। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कतर ने इस टूर्नामेंट के लिए $230 बिलियन खर्च कर दिए। कतर में एक ही फुटबॉल स्टेडियम था जो खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिलने के बाद कतर ने मजीद 8 स्टेडियम तामीर करे, जिनमें अल-बैत स्टेडियम, अहमद बिन अली स्टेडियम, एजुकेशन सिटी स्टेडियम, अल थमामा स्टेडियम, लुसेल स्टेडियम, अल जुनूब स्टेडियम और स्टेडियम 974 है। वैसे तो तमाम ही स्टेडियम शाहकार थे, लेकिन स्टेडियम 974 की बात ही और थी, क्योंकि ये 974 कार्गो कंटेनर की मदद से बनाया गया था। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना ने दिलचस्प मुकाबले के बाद फ्रांस को शिकस्त दी और लियोनेल मेसी का वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब पूरा हुआ। किलियन एम्बापे 8 गोल के साथ टॉप स्कोरर रहे, जबकि अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी दूसरी दफा गोल्डन बॉल के हकदार ठहरे। पिछले कुछ सालों में कतर टूरिज्म में तरक्की करने वाला बहुत बड़ा मुल्क है। 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक 2.3 मिलियन टूरिस्ट ने कतर का सफर किया। अपनी सियाहती पॉलिसी को और मजबूत बनाने के लिए कतर ने 88 मुल्कों को वीज़ा फ्री कर दिया। कतर के सियाहती मकामात की बात की जाए तो सोक वाकिफ, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट, नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर, द कॉर्निश, विलागियो, म्यूजियम ऑफ इल्यूजन, कतारा कल्चरल विलेज, द पर्ल आइलैंड, एस्पायर पार्क, कतर नेशनल लाइब्रेरी और स्टेट ग्रैंड मस्जिद शामिल है। 1971 में आज़ादी के बाद कतर ने जिस तरह तरक्की की है, ये दीगर तरक्की पजीर मुल्कों के लिए एक मिसाल है। बेशक वहाँ पर तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए, लेकिन उसका इस्तेमाल भी ईमानदारी से किया गया, मुल्क की तरक्की के लिए, वहाँ पर रहने वाले लोगों की तरक्की के लिए। ये थी कतर के बारे में कुछ खुसूसी मालूमात। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।